السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے اس چینل پہ اور اس ویلاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میں آپ کو آج کے اس ویلاگ میں خبریں دینا چاہتا ہوں۔ خبریں جو ہیں میرے پاس صرف دو ہیں، ان دو خبروں پر بات کر لیتے ہیں۔ جو پہلی خبر ہے وہ ٹرمپ نے جو ہے ایک منصوبہ پیش کیا ہے غزہ کے امن سے متعلق، اور اس منصوبے کا جو ہے پاکستان سمیت اہم مسلم ممالک نے خیر مقدم کیا ہے۔ یعنی پاکستان سمیت اہم مسلم ممالک نے ٹرمپ کے منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ وہ منصوبہ کیا ہے؟ چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تفصیل سے۔ پاکستان، انڈونیشیا، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات اور ترکی نے منگل کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ میں جنگ کے خاتمے سے متعلق منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ کئی دنوں کی قیاس آرائیوں کے بعد وائٹ ہاؤس نے پیر کو غزہ میں تقریباً 2 سال سے جاری جنگ کے خاتمے، اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور فلسطینی زمین کے مستقبل کا خاکہ پیش کرنے کے لیے 20 نکاتی منصوبہ جاری کیا تھا۔ تاہم بعض فلسطینی گروہوں اور عوام نے اس تجویز کو مذاق قرار دیتے ہوئے اسے اسرائیلی قیدیوں کی آزادی کے لیے حربہ گردانا ہے۔ امریکہ کے یورپی اتحادیوں نے حماس پر زور دیا ہے کہ وہ اس منصوبے کو قبول کرے، جس کی اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے حمایت کی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے حماس کو جنگ بندی سے متعلق تجویز پر عمل نہ کرنے کی صورت میں مزید تباہی سے متعلق دھمکی دی تھی۔ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ پر شروع ہونے والے زمینی اور فضائی اسرائیلی حملوں میں اب تک 65,000 سے زیادہ فلسطینی اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے، جبکہ غزہ کی پٹی کے بیشتر علاقے کھنڈرات کے مناظر پیش کر رہے ہیں۔ غزہ کے محاصرے کی وجہ سے فلسطینی علاقے میں قحط کی سی صورتحال ہے، جس کی سنگینی کی طرف اقوام متحدہ نے بھی بار بار اشارہ کیا ہے۔ 8 عرب یا مسلم اکثریتی ممالک نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ وہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی صدر کے کردار اور ان کی مخلصانہ کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے جو ٹویٹر پر بیان جاری کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے، شہباز شریف نے کہا، یہ انگلش میں بیان ہے۔ شہباز شریف نے کہا، I welcome President Trump's 20-point plan to ensure an end to the war in Gaza. I am also convinced that durable peace between the Palestinian people and Israel would be essential in bringing political stability and economic growth to the region. It is also my firm belief that یہ تھوڑا ٹھہر جائیں، یہ میں آگے ابھی پیج ریلوڈ ہو رہا ہے تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہاں، اس کے بعد یہ ہے کہ میاں شہباز شریف نے کہا کہ اٹ از آلسو مائی فرم بلیف دیٹ President Trump is fully prepared to assist in whatever way necessary to make this extremely important and urgent understanding to become a reality. I laud President Trump's leadership and the vital role played by Special Envoy Steve Witkoff in bringing an end to this war. I also strongly believe that the implementation of the two-state proposal is essential to ensure lasting peace in the region. ناظرین، یہ تھا میاں شہباز شریف کا بیان جو انہوں نے ٹویٹر پر جاری کیا، یعنی ایکس پر جاری کیا۔ مزید تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ معاہدے کو حتمی شکل دینے اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ اور فریقین کے ساتھ مثبت اور تعمیری طور پر شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ بیان پر دستخط کرنے والوں میں قطر بھی شامل ہے، جس نے ایک اہم ثالثی کا کردار ادا کیا، اور سعودی عرب، جس کا مستقبل میں اسرائیل کے ساتھ معمول پر آنا ٹرمپ اور نیتن یاہو کا
کلیدی ہدف ہے۔ انڈونیشیا اور پاکستان دنیا کے دو سب سے زیادہ آبادی والے مسلم اکثریتی ممالک بھی اس بیان میں شامل ہوئے۔ انڈونیشیا نے مستقبل کی غزہ فورس کے حصے کے طور پر فوجیوں کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے واشنگٹن کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے اعلان سے پہلے بھی ایکس پر پوسٹ کیے گئے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے ایک بیان کو سراہا، جس میں انہوں نے اپنے پختہ یقین کا اظہار کیا کہ صدر ٹرمپ جنگ کے خاتمے کے لیے ہر ممکن مدد کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی سے نیتن یاہو نے سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی ہے نے بھی ٹرمپ کی مخلصانہ اور پرعزم کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے حمایت کی پیشکش کی ہے۔ حماس نے ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو ابھی تک یہ منصوبہ موصول نہیں ہوا، لیکن غزہ میں حماس کے ساتھ مل کر لڑنے والے فلسطینی گروپ اسلامی جہاد نے اس منصوبے کو فلسطینی عوام کے خلاف مسلسل جارحیت کا نسخہ قرار دیا۔ گروپ نے کہا کہ اس کے ذریعے اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کے ذریعے وہ مسلط کرنے کی جو وہ جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکا۔ جنگ زدہ غزہ کے رہائشیوں نے اس منصوبے پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے اسے قیدیوں کی رہائی کی ایک چال قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا جس سے جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یورپی طاقتوں کا بیک پلان کیا ہے۔ یورپی طاقتوں کا بیک پلان یہ ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے گزشتہ ہفتے ٹرمپ سے ملاقات کی اور کہا کہ فرانس کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر اختلاف کے باوجود امریکہ فرانسیسی منصوبے کے عناصر کو اپنا رہا ہے۔ میکرون نے ٹرمپ کے غزہ میں جنگ کے خاتمے کے عزم کو سراہا۔ میکرون نے ایکس پر لکھا، حماس کے پاس تمام قیدیوں کو فوری طور پر آزاد کرنے اور اس منصوبے پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے اسرائیل سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اس کے لیے مضبوطی سے عہد کرے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کے دفتر نے کہا کہ برطانیہ نے ٹرمپ کی لڑائی ختم کرنے قیدیوں کی رہائی اور غزہ کے لوگوں کے لیے فوری انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے کی کوششوں کی بھرپور حمایت کی۔ اس منصوبے میں ٹرمپ کی قیادت میں غزہ میں ایک عبوری باڑی کا مطالبہ شامل ہے اور اس میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر شامل ہیں۔ بلیئر نے ایک بیان میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے ایک جرأت مندانہ اور ذہین منصوبہ پیش کیا ہے جس پر اتفاق کیا جائے تو جنگ کا خاتمہ، غزہ میں فوری ریلیف، اس کے لوگوں کے لیے ایک روشن اور بہتر مستقبل کا موقع، اسرائیل کی مکمل اور پائیدار سلامتی اور تمام یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کے سربراہ انطونیو کوسٹا نے تمام فریق پر زور دیا کہ وہ امن کو ایک حقیقی موقع فراہم کرنے کے لیے اس لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کی صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی دائیں بازو کی حکومت، جسے اپنے محتاط موقف پر بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے، نے بھی ٹرمپ کی سفارتکاری کو سراہا۔ ایک بیان میں اس نے تمام فریقوں سے اس موقع سے فائدہ اٹھانے اور اس منصوبے کو قبول کرنے کا مطالبہ کیا۔ جرمن وزیر خارجہ جوہان وڈیفل نے کہا کہ ٹرمپ کا منصوبہ غزہ میں خوفناک جنگ کے خاتمے کا ایک منفرد موقع فراہم کرتا ہے۔ آخر میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے امید ہے کہ یہ جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز، جنہوں نے اسرائیل پر غزہ میں نسل کشی کا الزام لگایا ہے، نے کہا کہ میڈرڈ امن کی تجویز کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں بہت زیادہ مصائب کا خاتمہ کرنا ہے، دو ریاستی حل واحد ایک ہی ممکن ہے۔ ناظرین، یہ تھی غزہ سے متعلق خبر جو میں نے آپ کو
پیش کی ہے کہ کس طرح سے ٹرمپ کے منصوبے کا جو غزہ کے امن سے متعلق ہے، تمام اسلامی ممالک نے، پاکستان ہو گیا، سعودی عرب، ترکی، انڈونیشیا، قطر، ملائیشیا، جو بھی ہیں، ان سارے ممالک نے ٹرمپ کے اس منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اب جو ہے میں آپ کو یہ سناتا چلوں۔ اچھا، ایک اور خبر یہ ہے کہ وہ خواتین کی کرکٹ کے متعلق ہے، وہ یہ کہ خواتین کا کرکٹ ورلڈ کپ جو ہے وہ آج سے شروع ہو رہا ہے، لیکن وہ ہندوستان میں شروع ہو رہا ہے۔ اب پرسوں ایشیا کپ کا فائنل میچ تھا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، جو کہ ہندوستان جیت گیا تھا اور پاکستان ہار گیا تھا۔ اب جو ہے آج سے خواتین کرکٹ ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے ہندوستان میں، تو دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آیا پاکستانی خواتین کی کرکٹ ٹیم ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم کو شکست دے پاتی ہے، یا خواتین نے بھی ہار نہیں ہے ہندوستان سے؟ چلیں میں آپ کو تفصیلات کی جانب لے چلتا ہوں۔ تفصیلات یہ ہیں کہ ICC خواتین کرکٹ ورلڈ کپ آج یعنی منگل 30 سپٹمبر سے انڈیا اور سری لنکا میں شروع ہو رہا ہے، جس میں پاکستان اپنا افتتاحی میچ جمعرات 2 اکتوبر کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیل رہا ہے۔ یہ خواتین کا 13واں ورلڈ کپ ہے جس میں 8 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب منگل کو انڈیا کے شہر بنگلورو میں ہوگی، تاہم پاکستانی ٹیم اس میں شرکت نہیں کرے گی۔ ٹورنامنٹ کا پہلا میچ میزبان انڈیا اور سری لنکا کے ٹیموں کے درمیان بنگلورو میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے اس سال کے اوائل میں لاہور میں منعقدہ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر میں 100% فتوحات حاصل کر کے اس میگا ایونٹ کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ ٹورنامنٹ کا میزبان انڈیا ہے، مگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے پاکستانی ٹیم انڈیا نہیں جا رہی، اس لیے پاکستان کے تمام میچ سری لنکا کے شہر کولمبو کے آر پریماداسا انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ اگر پاکستان 29 اکتوبر کے سیمی فائنل اور 2 نومبر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو یہ دونوں میچ بھی کولمبو میں ہی ہوں گے۔ فاتح ٹیم کو $44 لاکھ ملیں گے، جبکہ رنر اپ کو $22 لاکھ دیے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ سے قبل پاکستان نے لاہور میں جنوبی افریقہ کے خلاف 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کھیلی، جسے جنوبی افریقہ نے 1-2 سے جیت لیا۔ پاکستانی اسکواڈ میں شامل 7 کھلاڑی ایسی ہیں جو اپنا پہلا ورلڈ کپ کھیلیں گی۔ کپتان پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم فاطمہ ثنا نے کہا کہ ہمارا ورلڈ کپ کی تیاریوں میں فوکس واضح اور مقصدی رہا ہے۔ جن شعبوں میں بہتری درکار تھی ہم نے ان پر کام کیا اور حوصلہ افزا پیش رفت دیکھی۔ یہ عمل دراصل کوالیفائر سے شروع ہوا، جہاں ہم نے تمام میچ جیت کر اس میگا ایونٹ میں جگہ بنائی۔ کولمبو میں کھلاڑیوں نے تربیتی سیشنز میں زبردست عزم دکھایا ہے۔ یہاں کے حالات پاکستان کے حالات سے کافی ملتے جلتے ہیں، جس سے اسکواڈ کو جلد ایڈجسٹ ہونے میں مدد ملی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف میچ نے ہمیں مختلف کمبینیشنز آزمانے اور مزید وضاحت حاصل کرنے کا اچھا موقع دیا۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی طور پر بھی مجھے کریز پر وقت گزارنے اور رنز بنانے کا موقع ملا، جس کا میں پچھلی سیریز کے بعد سے منتظر تھی۔ بہتری کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے، لیکن اسکواڈ نے جس طرح چیلنجز کا جواب دیا اور ایک یونٹ کے طور پر جو اس انداز میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس پر میں مطمئن ہوں۔ ثنا فاطمہ کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ ہمارے لیے سب سے بڑا سٹیج ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ تسلسل، ڈسپلن اور ٹیم ورک ہی آگے بڑھنے کی کنجی ہیں۔ ہمارا فوکس ہر میچ میں سخت مقابلہ کرنا، اپنے پلانز کو مؤثر انداز میں نافذ کرنا اور ناک آؤٹ مرحلے تک پہنچنے کے لیے بہترین کارکردگی دینا ہے۔ اب بات کرتے ہیں
15 रुकनी स्क्वाड की यानी पाकिस्तान की टीम किन खिलाड़ियों पर शामिल होगी वो ये हैं: फातिमा सना ये कप्तान हैं, मुनीबा अली सिद्दीकी नायब कप्तान हैं, इसके अलावा आलिया रियाज, डियाना बेग, अहमद फातिमा, निशरा संधू, नितालिया परवेज़, हुमैमा सुहेल, रमीन शमीम, सदफ शम्स, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फ़िकार, सिद्रा अमीन, सिद्रा नवाज़ विकेट कीपर हैं। सिद्रा नवाज़ जो हैं वो विकेट कीपर हैं और सईदा हरूब शाह हैं। सिद्रा नूर जो हैं सिद्रा नवाज़ जो हैं वो विकेट कीपर हैं और इनके अलावा सईदा हरूब शाह हैं। ये है पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड। अच्छा, और मुतबादिल खिलाड़ी कौन सी ख़वातीन की वो ये हैं: गुल फ़ेरोज़ा, नजीहा अलवी, तौबा हसन, उम्मे बानी, उम्मे हानी और वहीदा अख्तर। पाकिस्तानी टीम के मैच का जो शेड्यूल है वो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तमाम मैचेस कोलंबो के और करे मादासा स्टेडियम में मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे, पाकिस्तानी वक्त 2 बजे शुरू होंगे। 2 अक्टूबर को पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा, 5 अक्टूबर को हिंदुस्तान से होगा, 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा, 15 अक्टूबर को इंग्लैंड से, फिर 18 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से, फिर 21 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका से, फिर 24 अक्टूबर को श्रीलंका से, फिर 29 अक्टूबर को पहला सेमीफाइनल है, फिर 30 अक्टूबर को दूसरा सेमीफाइनल है, फिर 2 नवंबर को फाइनल है। यानी आज 30 सितंबर को शुरू होने वाला ख़वातीन का वर्ल्ड कप, ख़वातीन का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2 नवंबर को फाइनल पर ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने आपको ख़वातीन के क्रिकेट वर्ल्ड कप से मुताल्लिक़ ख़बर दी है जो कि 2 नवंबर को जिसका फ़ाइनल होना है। और देखें पाकिस्तान की टीम उसमें पहुंच सकती है या नहीं। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूं, आप भी इंतज़ार करें और जैसे ही क्रिकेट टीम की ख़बरें मिलेंगी, जीत की या हार की, मैं आपको देता रहूँगा इंशाअल्लाह और बाकी ख़बरें भी हमारी जारी रहेंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, तो मेरी मज़ीद ख़बरें देखने के लिए और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।